दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आइजैक न्यूटन ने 1665 की उस काली मौत के दौरान कायनात को एक घड़ी बना दिया था। न्यूटन ने हमें बताया था कि टाइम एक दरिया की तरह है जो हमेशा एक ही रफ्तार से बहता है, चाहे आप ज़मीन पर हों या सितारों पर। एक सेकंड का मतलब हमेशा एक सेकंड ही होगा। स्पेस एक स्टेज की तरह है जो कभी नहीं हिलता। न्यूटन के कवानीन इतने पक्के थे कि अगले 200 साल तक किसी ने उन पर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं की। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक साइंटिस्ट्स ये मान चुके थे कि हमने सब कुछ ढूंढ लिया है। मशहूर साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने तो यहाँ तक कह दिया था, अब फिजिक्स में कुछ नया ढूंढने को नहीं बचा, बस पुरानी चीजों को थोड़ा बेहतर नापना है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्विट्जरलैंड के शहर बेर्न में एक छोटे से दफ्तर के अंदर एक 26 साल का नौजवान बैठा है जो ना तो प्रोफेसर है ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। वो एक पेटेंट क्लर्क है, यानी लोगों की इजाद की हुई मशीन्स चेक करने वाला मामूली सा मुलाजिम। उसके पास लैब नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक कलम था, कागज था और एक दिमाग था जो ख्वाबों की दुनिया में रहता था। इस नौजवान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन और ये नौजवान न्यूटन की उस 200 साल पुरानी इमारत को अपनी सोच की ताकत से ज़मीन बोस करने वाला था। वेलकम बैक टू साइंसनामा। आज की कहानी रिलेटिविटी की है। आज हम अपनी कॉमन सेंस को दरवाजे के बाहर रखकर अंदर आएंगे, क्योंकि आइंस्टाइन की दुनिया में वक्त रुक सकता है, चीज़ें छोटी हो सकती हैं और एनर्जी मादा बन सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने हमें बताया कि हम एक धोखे में जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम सफ़र करेंगे लाइट की स्पीड पर। दोस्तों साल 1905 आइंस्टाइन की ज़िंदगी कुछ ख़ास अच्छी नहीं चल रही थी। यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी नहीं मिली थी क्योंकि प्रोफेसर्स उसे लेज़ी और बागी समझते थे। उसके बाप का कारोबार डूब चुका था। वो शादीशुदा था और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। दिन भर वो पेटेंट ऑफिस में काम करता और जब बॉस नहीं दिख रहा होता तो वो अपने दराज से कागज़ निकालकर हिसाब किताब करता। इस एक साल के अंदर इस अनजान क्लर्क ने फिजिक्स के 4 ऐसे पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने दुनिया हिला दी। तारीख में इसे भी एनस मिराबिलिस कहा जाता है, यानी मिरेकल ईयर, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूटन का प्लेग वाला साल था। इनमें से एक पेपर था स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में। आइंस्टाइन के जहन में बचपन से एक सवाल था। वो सोचा करता था, अगर मैं रोशनी की लाइट बीम के साथ सफ़र करूं और मेरी रफ्तार रोशनी जितनी हो तो क्या मुझे रोशनी रुकी हुई नज़र आएगी। सोचिए ज़रा, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन आपके बिल्कुल बराबर में उसी स्पीड से चल रही हो तो आपको दूसरी ट्रेन रुकी हुई लगती है। न्यूटन की फिजिक्स कहती थी कि लाइट के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो लाइट के गॉडफादर थे, ने साबित किया था कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हमेशा फिक्स रहती है। चाहे आप रुके हों या भाग रहे हों, लाइट हमेशा आपसे उसी रफ्तार से आगे निकलेगी। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था। अगर मैं लाइट के पीछे भाग रहा हूँ फिर भी लाइट मुझसे उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही है, तो हिसाब बराबर कैसे होगा। दोस्तों यहाँ आइंस्टाइन ने वो बात कही जिसने दुनिया को चक्कर में डाल दिया। उसने कहा, अगर लाइट की स्पीड फिक्स है तो फिर कुछ और है जो बदल रहा है, और वो चीज़ वक्त है। इसे समझने के लिए आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। फर्ज करें
ایک ٹرین ہے جو لائٹ کی سپیڈ کے بہت قریب چل رہی ہے۔ آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور آپ کا دوست ٹرین میں بیٹھا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ جب ٹرین تیزی سے گزرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرین کے اندر ٹائم سلو ہو چکا ہے۔ آپ کی گھڑی میں 1 منٹ گزرے گا، مگر ٹرین میں بیٹھے دوست کے لیے شاید صرف 1 سیکنڈ گزرا ہوگا۔ اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ نیوٹن کہتا تھا کہ وقت سب کے لیے برابر ہے۔ آئنسٹائن نے کہا غلط، وقت آپ کی رفتار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا تیز آپ چلیں گے وقت اتنا دھیرے چلے گا۔ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں تو وقت رک جائے گا۔ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے تیز چلیں تو وقت پیچھے چلا جائے گا۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس جو جی پی ایس سیٹلائٹس ہیں وہ زمین کے گرد تیزی سے گھومتے ہیں۔ ان کی گھڑیاں زمین کی گھڑیوں سے ہر روز کچھ مائکرو سیکنڈز پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم آئنسٹائن کی تھیوری یوز کر کے انہیں ایڈجسٹ نہ کریں تو آپ کا گوگل میپس آپ کو غلط رستہ دکھائے گا۔ دوستو، آئنسٹائن نے 1905 میں بیٹھے بیٹھے آج کی ٹیکنالوجی پریڈکٹ کر دی تھی۔ E=mc²، کائنات کا سب سے چھوٹا اور بڑا فارمولا۔ اسی سال آئنسٹائن نے اپنا چوتھا پیپر لکھا۔ یہ صرف 3 صفحوں کا پیپر تھا۔ اس میں اس نے میتھمیٹکس کا ایک چھوٹا سا کھیل کھیلا اور ایک نیا فارمولا نکالا، E=mc²۔ دوستو، یہ دنیا کا سب سے مشہور ایکویشن ہے، مگر اس کا مطلب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ E=انرجی، m=میس، c=لائٹ کی سپیڈ۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ انرجی جیسے آگ، بجلی اور میس جیسے پتھر یا پانی 2 الگ چیزیں ہیں۔ نیوٹن کہتا تھا کہ میس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آئنسٹائن نے کہا میس دراصل جمی ہوئی فروزن انرجی ہے۔ ایک چھوٹے سے پتھر میں اتنی انرجی چھپی ہے کہ اگر اسے کھول دیا جائے تو وہ پورے شہر کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس وقت آئنسٹائن کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن 40 سال بعد جب امریکہ نے جاپان پر ایٹامک بم گرایا تو وہ اسی چھوٹے سے فارمولا کا نتیجہ تھا۔ دوستو، آئنسٹائن کی قلم سے نکلی ہوئی یہ ایکویشن انسانیت کے لیے سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا قرض بن گئی۔ 1905 کے بعد آئنسٹائن مشہور ہو گیا۔ اسے پروفیسرز کی نوکری مل گئی۔ لوگ اسے جینیس کہنے لگے، لیکن آئنسٹائن خوش نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ایک کیڑا تھا جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تھیوری اسپیشل ریلیٹیوٹی صرف ان چیزوں پر لگتی تھی جو سیدھی چل رہی ہوں، یعنی کہ یونیفارم موشن میں۔ اس میں گریوٹی یعنی کشش ثقل کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ گریوٹی ایک طاقت ہے جو چیزوں کو کھینچتی ہے، لیکن آئنسٹائن نے کہا اگر وقت اور سپیس بدل سکتے ہیں تو گریوٹی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، گریوٹی کوئی اور چیز ہے۔ یہاں سے آئنسٹائن کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہوا۔ 1907 سے 1915 تک پورے 8 سال آئنسٹائن پاگل پن کی حد تک گریویٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ دوستوں، وہ برلن چلا گیا۔ وہاں اس کی بیوی میلیوا اس سے الگ ہو گئی اور بچوں کو لے کر چلی گئی۔ آئنسٹائن بالکل اکیلا رہ چکا تھا۔ وہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اس کے بال بکھرے رہتے، کپڑے میلے ہوتے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر میتھمیٹکس کے مشکل ترین سوالوں سے لڑتا رہا۔ کئی بار اسے لگا کہ وہ ہار چکا ہے۔ کئی بار اس نے کہا لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جینیس ہوں،
مگر کوئی نہیں جانتا کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ اس دور میں فزکس کی دنیا میں اور کوئی آئنسٹائن کے ساتھ نہیں تھا، سب نیوٹن کو مانتے تھے۔ آئنسٹائن اکیلا نیوٹن کے خلاف کھڑا تھا۔ پھر ایک دن آئنسٹائن اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ اسے ایک خیال آیا۔ بعد میں اس نے اسے اپنی زندگی کا سب سے خوش کن خیال کہا۔ خیال یہ تھا، اگر کوئی آدمی کسی چھت سے گر رہا ہو تو اسے اپنا وزن محسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ لفٹ میں نیچے آتے ہیں تو پیٹ میں گدگدی ہوتی ہے اور آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ آئنسٹائن نے سوچا، اگر گرتے ہوئے آدمی کے لیے گریوٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گریوٹی کوئی طاقت نہیں ہے جو کھینچ رہی ہے، بلکہ یہ اسپیس کا شیپ ہے۔ یہاں آئنسٹائن نے اپنا سب سے بڑا نظریہ پیش کیا، جنرل ریلیٹیوٹی کا۔ تصور کریں کہ اسپیس ایک نرم گدے یا چادر کی طرح ہے۔ اگر آپ اس چادر پر ایک بھاری بولنگ بال رکھ دیں تو وہ چادر بیچ میں سے دب جائے گی۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا پتھر اس گدے پر پھینکیں تو وہ سیدھا جانے کی بجائے اس بھاری بال کے گرد گھومنے لگے گا۔ نیوٹن کہتا تھا کہ سورج زمین کو کھینچ رہا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا، نہیں، سورج نے اسپیس کو بینڈ دیا ہے اور زمین بس اس کرو پر چل رہی ہے۔ گریوٹی کوئی رسی نہیں ہے، گریوٹی اسپیس کا کرویچر ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو سننے میں پاگل پن لگتی تھی۔ اسپیس کیسے مڑ سکتا ہے؟ اسپیس تو خالی ہوتا ہے۔ لیکن آئنسٹائن کے ایکویشنز کہہ رہے تھے کہ یہ سچ ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ثابت کیسے کیا جائے۔ سائنس میں جب تک ثبوت نہ ہو کوئی تھیوری نہیں مانی جاتی۔ آئنسٹائن نے ایک پیشین گوئی کی۔ اس نے کہا، اگر میری تھیوری صحیح ہے تو جب لائٹ کسی بھاری چیز کے پاس سے گزرے گی تو وہ بھی مڑ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر ہم سورج کے پیچھے موجود کسی ستارے کو دیکھیں تو سورج کی گریوٹی اس ستارے کی روشنی کو موڑ دے گی اور ستارہ اپنی جگہ سے تھوڑا ہٹا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن دن میں ہم ستارے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی۔ اس کا صرف ایک ہی موقع تھا، مکمل سورج گرہن، جب چاند سورج کو پورا چھپا لے اور دن میں رات ہو جائے۔ سال 1914 میں ایک ایکسپیڈیشن بھیجی گئی، مگر ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی اور وہ ناکام رہی۔ آئنسٹائن کو 5 سال انتظار کرنا پڑا۔ دوستو، آخر کار 1919 میں انگلینڈ کا ایک ایسٹرونومر آرتھر ایڈنگٹن، جو آئنسٹائن کا بہت بڑا فین تھا، اس نے کہا کہ میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ سوچئے ذرا، انگلینڈ اور جرمنی دشمن تھے، ورلڈ وار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک انگریز سائنٹسٹ ایڈنگٹن، ایک جرمن سائنٹسٹ، آئنسٹائن کی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے افریقہ کے سفر پر نکلا۔ سائنس سرحدوں کو نہیں مانتی، علم سرحدوں کو نہیں جانتا۔ مئی 1919 افریقہ کے ساحل پر ایڈنگٹن نے اپنی ٹیلیسکوپس لگائیں۔ بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی، ایڈنگٹن دعا کر رہا تھا۔ اچانک بادل ہٹے اور سورج گرہن شروع ہوا، اندھیرا چھا گیا۔ ایڈنگٹن نے جلدی جلدی ستاروں کی تصویریں لیں۔ کئی مہینوں تک ان تصویر کا انالیسس ہوا۔ نیوٹن کی تھیوری کے حساب سے روشنی کو تھوڑا سا مڑنا چاہیے تھا۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے حساب سے روشنی کو ڈبل مڑنا چاہیے تھا۔ نومبر 1919 میں لندن کی رائل سوسائٹی میں رزلٹ اناؤنس کیا گیا۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نیوٹن کی تصویر دیوار پر لگی تھی۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، روشنی اتنی ہی مڑی ہے جتنا آئنسٹائن نے کہا تھا۔ نیوٹن کا قانون غلط ثابت ہو چکا تھا۔ راتوں رات البرٹ آئنسٹائن، جو کل تک ایک پیٹنٹ کلرک تھا، دنیا کا سب سے مشہور آدمی بن گیا۔ اخباروں میں ہیڈ لائنز لگیں، لائٹس
ऑल एस्क्यू इन द हेवन, आसमान में रोशनियां टेढ़ी हो गईं। आइंस्टाइन फिजिक्स का नया बादशाह बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आइंस्टाइन की अपनी थ्योरी रिलेटिविटी ने कुछ ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट की जिन्हें आइंस्टाइन ने खुद मानने से इनकार कर दिया। उसकी इक्वेशंस कह रही थी कि कायनात फैल रही है, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, कायनात रुकी हुई है। बाद में जब एडविन हबल ने दिखाया कि कायनात वाकई फैल रही है, तो आइंस्टाइन ने उसे अपनी सबसे बड़ी गलती, बिगेस्ट ब्लंडर कहा। साइंसनामा के अगले एपिसोड में हम उस दुनिया में जाएंगे जो आइंस्टाइन को भी पसंद नहीं थी, क्वांटम मैकेनिक्स, जहां एक बिल्ली एक ही वक्त में जिंदा है और मुर्दा भी। अगर आपको आइंस्टाइन के सफ़र ने इंस्पायर किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको लाइट की स्पीड से सफ़र करने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइंस का ये कारवान चलता रहे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।